بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. محترم حضرات، بزرگوں اور دوستوں، اس وقت ہم لوگ ایک ایسی جگہ پر جمع ہیں جہاں پر کل اور پرسوں بلکہ آج ہی سے بلکہ شاید اس سے پہلے ہی سے اللہ کے نام کی صدائیں بلند کی جا رہی ہیں اور بلند کی جاتی رہے گی. دنیا میں بہت سے خطے اور علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں پر اللہ کا نام لینے والے لوگ نہیں رہتے، ویران علاقہ پڑا رہتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی کچھ لوگوں کے ذریعے سے اپنے نام کی بلندی کا اور اپنے نام کی عظمت کا ڈنکا وہاں سے بجاتے ہیں. اسی طریقے پر یہ ایک ویران علاقہ، لیکن یہاں پر اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور دین و شریعت، ان چیزوں کے بارے میں یہاں سے مذاکرہ ہوگا، اللہ کا نام بلند کیا جائے گا، آخرت کی فکر دلائی جائے گی، اذانیں دی جائیں گی، نمازیں پڑھی جائے گی، تلاوت کلام اللہ کا سلسلہ ہوگا اور دین کی مختلف قسم کی باتیں یہاں سے چلیں گی. ایسی جگہ پر آج ہم لوگ جمع ہیں اور آج جمعہ کا دن ہے، بڑا مبارک دن. اس مبارک دن میں مبارک موقع پر مجھ سے کہا گیا کہ میں آپ لوگوں سے خطاب کروں. ظاہر بات ہے کہ خطاب کا مقصد دین اور دین ہی سے متعلق کوئی بات ہوگی. اس کے علاوہ کوئی اور خطاب کا نہ مقصد ہے، نہ منشا ہے، نہ کسی کی مراد ہے. صرف دین اور دین ہی سے متعلق کسی بات کے بارے میں یہاں پر تبصرہ ہوگا، تذکرہ ہوگا. میں نے اس وقت آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی وہ سورت تلاوت کی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ بچے بچے کو یاد ہوگی. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس سورت کے بارے میں حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے تو خیر خیریت کے بعد ایک صحابی دوسرے صحابی کو یہ سورت سناتے تھے، والعصر ان الانسان لفی خسر. یعنی ملاقات کے موقع پر حضرات صحابہ کی سنت تھی کہ اس کو پڑھتے تھے اور دوسروں کو اس کی طرف توجہ دلاتے تھے. اس سے اندازہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ذہنوں کے اندر اس صورت کی کس قدر اہمیت ہوگی کہ ملاقات کے موقع پر جہاں خیر خیریت، جہاں پر سلام، وہیں پر یہ بھی کہ اللہ کی یہ صورت لوگوں کو سناتے ہیں تاکہ اس کا مضمون ذہن کے اندر زندہ ہو جائے، تازہ ہو جائے اور اس کے مضامین سننے والا اور سنانے والا دونوں کے ذہنوں کے اندر پیوست ہو جائیں. اسی حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس سورت کو ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے. میں نے سوچا کہ آپ سے اب ملاقات ہو رہی ہے، میں بھی آپ کو یہی سورت سنا دوں تاکہ صحابہ کرام کی وہ سنت زندہ ہو جائے اور وہی مضامین ہم تازہ کر لیں اپنے ذہنوں کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی
اس صورت کریمہ کے اندر بیان فرما رہے ہیں، اور تا قیامت آنے والے تمام انسانوں کے لیے اس کے اندر پیغام ہدایت دیا گیا۔ میں بہت ہی اختصار کے ساتھ اس موقع پر اس صورت کریمہ کی تشریح آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اگرچہ صورت اپنے مضامین کے اعتبار سے اس قدر بھاری بھرکم اور اس قدر طویل الذیل ہے کہ اس کو بیان کرنے کے لیے تو کئی گھنٹوں کی ضرورت ہے، لیکن ہمارے پاس آدھ گھنٹے کا وقت ہے، کچھ آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ اس تھوڑے سے وقت کے اندر ظاہر بات ہے پوری بات تو نہیں کہی جا سکتی، لیکن جس قدر بات آپ کے سامنے اس موقع پر کہی جا سکے گی اس کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو فرمایا والعصر، زمانے کی قسم ہے۔ عصر کہتے ہیں زمانے کو، فرمایا والعصر، زمانے کی قسم ہے۔ قرآن میں کئی جگہ پر قسمیں کھائی گئی ہیں، مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی گئی، زمین کی قسم کھائی گئی ہے، آسمان کی قسم کھائی گئی ہے، سورج کی قسم کھائی گئی ہے، چاند کی قسم کھائی گئی ہے، اور کوہ طور کی قسم کھائی گئی ہے، مکہ مکرمہ کی قسم کھائی گئی ہے، رات کی اور دن کی قسم کھائی گئی ہے۔ بہت ساری چیزوں کی قسم قرآن میں ملتی ہے۔ وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر زمانے کی قسم کھائی۔ جب کوئی آدمی قسم کھاتا ہے مقصد اس کا یہ ہوتا ہے میں جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے، بلکہ بڑی پکی اور سچی بات کہہ رہا ہوں۔ اللہ کو تو کوئی ضرورت نہ تھی کہ قسم کھا کر بیان کرتے، اس لیے کہ اللہ تو خود سچے ہیں، اور سچا آدمی سچے آدمی کی بات پر ہم یقین کرتے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کی بات پر کیسے یقین نہ کریں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تسلی کے لیے اور دلوں کے اندر بات کو پیوست کرنے کے لیے قسم کھا کر بیان فرمایا، اور کہا والعصر، زمانے کی قسم کھا کر کہتا ہوں۔ اور اس کے بعد ایک مضمون بیان کیا۔ زمانے کی قسم کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے زمانوں کو بطور گواہ پیش کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں میں زمانے کی قسم کھا کر کہتا ہوں، زمانے کو تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں، زمانے کے حالات کو تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کے اندر کے واقعات کو تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ پوری کی پوری تاریخ گواہی دے گی اس بات کی جو میں آگے کہنے جا رہا ہوں۔ آگے اللہ نے کیا بیان کیا؟ فرمایا ان الانسان لفی خسر، پورا زمانہ گواہی دے گا، آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، تمام پیغمبروں کا زمانہ، تمام قوموں کا زمانہ، تمام افراد کا زمانہ، تمام ملتوں کا زمانہ اس بات کی گواہی دے گا جو بات میں کہنے جا رہا ہوں، ان الانسان لفی خسر، کہ تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، ناکام ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اس بات کی گواہی پورا زمانہ دے گا۔ حضرت آدم کا زمانہ دے گا، شیس کا زمانہ دے گا، موسیٰ اور عیسیٰ کا زمانہ دے گا، داؤد اور سلیمان کا زمانہ دے گا، اس کے علاوہ جتنے زمانے گزرے وہ سب کے سب زمانے، تاریخ کے زمانے اس بات کی گواہی دیتے ہیں ان الانسان لفی خسر، کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، ناکام ہیں۔ بچنے والے صرف وہ ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان رکھتے ہیں، اچھا عمل کرتے ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور حق کی وصیت کرتے ہیں اور صبر کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ ہے مضمون جو اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ سب کے سب گھاٹے میں، سب کے سب خسارے میں، کوئی بچنے والا نہیں۔ بچنے والے ہیں تو صرف وہ لوگ ہیں جو یہ چار کام کرنے والے، اس کے علاوہ گھاٹے و خسارے سے بچنے والا اور نجات پانے والا اور کامیاب ہونے والا کوئی نہیں۔ دیکھیے اللہ نے پورے زمانوں کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اس لیے کہ زمانے کے حالات پر جہاں نگاہ ڈالتے ہیں، مالدار بھی آئے، فقیر بھی آئے، پڑھے لکھے بھی آئے، ان پڑھ بھی آئے، بادشاہ بھی آئے، رعایا بھی آئی، اور مختلف قسم کے طبقات دنیا کے اندر آئے،
اور بڑے بڑے لوگ آئے، مال کے اعتبار سے، جائیداد کے اعتبار سے، پڑھنے لکھنے کے اعتبار سے، اور حکومت و طاقت کے اعتبار سے، صحت مندی کے اعتبار سے، اور قوت و شجاعت و بہادری کے اعتبار سے، مختلف عہدوں اور منصبوں کے اعتبار سے دنیا کے اندر پوری تاریخ آپ کو بتاتی ہے ایسے کروڑ افراد پیدا ہوئے، لیکن کامیابی کن کو ملی؟ جائیداد والوں کو ملی، حکومت والوں کو ملی، طاقت والوں کو ملی، پڑھنے والوں کو ملی، گریجویٹ لوگوں کو ملی، سائنسدانوں کو مل گئی، شاعر لوگوں کو مل گئی، خطیبوں کو مل گئی، فصیحوں کو مل گئی، بلیغوں کو مل گئی، یا اور کسی طبقے کو مل گئی۔ اللہ کہتے ہیں پوری تاریخ گواہ ہے کہ کوئی کامیاب نہیں ہوا، کامیاب ہوا تو صرف وہ جو ایسے ہیں جن کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ چار کام کرنے والے جو تھے وہ کامیاب ہو گئے اور نجات پا گئے، کھاٹے و خسانے سے بچ گئے، اور جو ان کے علاوہ تھے ان کو نہ ان کا مال بچا سکا، نہ ان کو حکومت بچا سکی، نہ ان کی طاقت ان کو کامیاب کر سکی، نہ کوئی عہدہ اور منصب ان کے کام آ سکا، نہ یہاں کام آ سکا نہ وہاں کام آ سکا۔ یہ پوری تاریخ گواہی دیتی ہے۔ دیکھ لیجئے قوموں کا ذکر ہے قرآن میں، قوم عاد بہت بڑی قوم تھی، زبردست قوت والی تھی، اس کے اندر فنکاری بھی موجود تھی، عجیب عجیب انداز کے گھر تعمیر کرتی تھی، اس کے ان کے گھروں کے تعمیر کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ ان کو اس کے اندر بڑی مہارت موجود تھی۔ اسی طرح قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، اس کے بعد کی بہت ساری قومیں ہیں، بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، فرعون آیا دنیا میں، حامان آیا دنیا میں، مالدار قسم کا قارون آیا دنیا میں، لیکن ان کے مالوں کو دیکھو، ان کی جائیداد کو دیکھو، ان کی حکومتوں کو دیکھو، ان کی طاقتوں کو دیکھو، ان کے علم و لیاقت کو دیکھو، ان کے سائنسدانی کو دیکھو، ان کے مختلف قسم کی ہتھیار بنانے کی صلاحیت کو دیکھو، یہ سب تمہارے سامنے موجود ہے، لیکن دنیا میں کامیاب کوئی نہ ہوا، کامیاب ہوا تو وہ ہوا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ چار کام جنہوں نے کر لیے وہ کامیاب ہو گئے، اگرچہ ان کے پاس مال نہ ہو، اگرچہ ان کے پاس جائیداد نہ ہو، اگرچہ ان کے پاس حکومت و طاقت نہ ہو، اگرچہ ان کے پاس دنیا کا علم نہ ہو، اگرچہ ان کے پاس مختلف قسم کی صلاحیتیں دنیا کی نہ ہو، لیکن اس کے باوجود جن لوگوں کے پاس یہ چاند باتیں موجود تھی اللہ نے ان کو کامیاب کر کے دنیا میں دکھا دیا ہے۔ ایک تاریخ ہے، آپ کو قرآن پڑھنا پڑے گا، اور ہم لوگوں کو خاص طور پر اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، واقعات جو تاریخ کے اندر پیش آئے اور قرآن کے اندر اس کا بہت بڑا حصہ موجود ہے اس کو دیکھیں اور سمجھیں۔ اللہ نے حوالہ دیا ہے کہ دیکھو اس کو پڑھو، والعصر کے اندر تعلیم ہے کہ اگر تم میری اس صورت کو سمجھنا چاہتے ہو تو تمہیں پوری تاریخ پر نظر ڈالنا ہوگا۔ اگر یہ اشارہ نہیں ہے تو پھر اللہ نے یہ کیوں کہا والعصر؟ زمانے کی قسم ہے، میں زمانے کو پیش کر رہا ہوں، اب زمانے کو، تاریخ کو اللہ پیش کر رہے ہیں گواہی بنا کر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو تعلیم دے رہے ہیں تم ان واقعات کو پڑھو۔ میں نے قرآن میں اس کو بیان کیا ہے، میرے نبی نے حدیث کے اندر اس کو بیان کیا ہے، اور تاریخ کے اوراق موجود ہیں تو ان کے اندر دیکھو، یہ پوری تاریخ تمہاری نگاہوں سے گزرنی چاہیے۔ جب اس تاریخ کو تم پڑھو گے یہ بات تمہارے سامنے آشکارا ہو جائے گی، ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں۔ علماء نے لکھا ہے، علماء کا طبقہ بھی موجود ہے، طلباء کا طبقہ بھی موجود ہے، ان کے لیے عرض کرتا ہوں، ان الانسان، الانسان کے اوپر جو الف لام آیا ہے علماء لکھتے ہیں کہ یہ استغراق کے لیے، تمام کے تمام انسان، کوئی نہیں بچا۔ یہ ایسے ہی الف لام ہے جیسے کہ سورہ الحمد کے شروع میں الحمدللہ رب العالمین، یہاں پر آپ پڑھتے ہیں الحمد، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ یہ تمام کا لفظ کس کا ترجمہ ہے؟ اسی الف لام کا ترجمہ ہے۔ اسی طریقے پر ان الانسان، بلا شبہ تمام کے تمام انسان، یہ تمام کے تمام کا جو ترجمہ کر رہا ہوں وہ بھی الانسان کے اوپر کے الف لام کا ترجمہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں تمام کے تمام انسان،
کوئی بچا نہیں، نہ مالدار بچا، نہ امیر بچا، نہ غریب بچا، نہ پڑھا لکھا بچا، نہ ان پڑھ بچا، نہ حاکم بچا، نہ رعایا بچی، نہ کوئی اور بچا۔ بچنے والے تو صرف وہ ہیں جو آگے اللہ کہتے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ چار کام کیا ہیں جو بچنے والوں کے ہیں، جن کو اللہ نے کامیابی دی، دنیا میں کامیاب، آخرت میں کامیاب، اللہ کی نگاہ میں کامیاب۔ کامیاب کا مطلب دنیا میں آپ یہ نہ سوچے کہ دنیا والے ہم کو کامیاب سمجھے۔ کامیاب وہ ہے جسے اللہ کامیاب کہہ دے۔ ساری دنیا اگر کہے کامیاب، خدا کہتے تو ناکام ہے، تو ہم ناکام کے ناکام ہیں۔ آج ہماری نگاہ دنیا کے سامنے ہوتی ہے، دنیا کے لوگوں کے ذہنوں کے مطابق ہم سوچتے ہیں، دنیا کے مالداروں کے مطابق سوچتے ہیں، کافروں کے مطابق ہم سوچتے ہیں، غیروں کے مطابق ہم سوچتے ہیں۔ کامیابی کیا؟ اگر آج بھی ہم میں سے بہت سے لوگوں کو پوچھ لے کہ بھئی آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں؟ جی میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں۔ کیا چاہتے ہیں کامیابی میں؟ مال مجھ کو مل جائے کامیاب ہو جاؤں۔ کوئی کہے گا مجھ کو ڈگری مل جائے میں کامیاب ہو جاؤں۔ آج بہت سارے لوگ ڈگریوں کے پیچھے ہیں، بہت سارے لوگ مال کے پیچھے ہیں، بہت سارے لوگ تجارتوں کے پیچھے ہیں، بہت سارے لوگ حکومتوں کے پیچھے ہیں، بہت سارے لوگ دنیا کے منصب اور عہدوں کی تلاش کے اندر نکلے ہوئے ہیں اور سمجھ رہے ہیں اس میں ہماری کامیابی موجود ہے۔ اللہ کہتے ہیں کسی کے اندر تمہاری کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی ہے تو چار صفات کے اندر ہے۔ جو آدمی ان چار صفات کا حامل ہوا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو ان سے خالی ہو گیا تو اس کے پاس سب کچھ موجود ہو لیکن وہ ناکام کا ناکام ہے خدا کی نگاہ میں۔ ہاں دنیا والے سمجھ لیں کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں، دنیا والے اس کو کہہ دیں کہ تو کامیاب ہو گیا ہے، وہ کامیابی نہیں، کامیابی تو وہ ہے جو اللہ کہتے ہیں کامیاب۔ تو بہرحال اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے وہ چار صفات کیا بیان فرمائی۔ کہتے ہیں الا الذین آمنوا، کامیاب ہونے والے وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے۔ یہ دو بنیادیں ہیں، ایک ایمان، دوسرے عمل۔ دو ان بنیادوں کا ذکر قرآن میں بڑی کثرت کے ساتھ موجود ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل انجام دیے۔ بعض جگہ پر اس کے ساتھ ساتھ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ یہ بھی کہا۔ ان نیک کاموں میں سے بڑا اہم ترین نیک کام نماز کو قائم کرنا ہے، زکوٰۃ کو دینا ہے۔ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں اللہ نے کہا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اللہ کے نزدیک ان کے لیے بہت بڑا اجر موجود ہے۔ تو معلوم ہوا کامیابی کی دو بنیادیں ہیں، ایک بنیاد ایمان ہے اور دوسری بنیاد عمل صالح ہے۔ آدمی کو سب سے پہلے ایماندار ہونا چاہیے۔ آدمی کے پاس اگر ایمان موجود نہیں ہے، اس کے پاس سب کچھ موجود ہو، وہ ناکام ہے۔ آپ کے سامنے واقعہ موجود ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے کا بہت بڑا بادشاہ جس کا نام تھا فرعون، بہت بڑی طاقت والا، بہت بڑی حکومت والا، بہت بڑی صحت والا، بہت یہاں سے وہاں تک اس کا جو ہے سلسلہ چل رہا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کی ناکامی میں کیا اشکال ہے؟ حکومت ہونے کے باوجود، صحت ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود اس کو اللہ نے ناکام کر دیا اور سمندر کے اندر اس کو غرق کر کے ساری دنیا کو بتا دیا گیا کہ دیکھو کس قدر ناکام ہے، اس کے پاس سب کچھ موجود ہونے کے باوجود اس کو غرق ہونے سے کوئی چیز بچا نہ سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھ میں موجود تھے وہ پار ہو گئے، لیکن یہ غرق ہو گیا اور اس کی پوری کی پوری جماعت اور گروہ غرق کر دیا گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا کہ آج میں تیرے بدن کو محفوظ رکھوں گا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اب اس کی لاش دستیاب ہوئی چند سالوں پہلے اور وہ ایک جگہ پر رکھی ہوئی ہے میوزیم کے اندر، لوگ جا کر اس کو دیکھتے ہیں، حیرانی ہوتی ہے، اتنا بڑا بادشاہ تھا دنیا کا، اس کا نام سنتے تھے تو لوگوں کے اوپر کب کبھی تاری ہو جاتی تھی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ موسیٰ کے پاس جاؤ میرا پیغام لے کر، حضرت
حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت میں فرمانے لگے تھے کہ اے اللہ میں اس کے سامنے جاؤں، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کسی اور کو بھیجیے میرے ساتھ میں، میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ میں کر دیجیے، اس لیے کہ ان کی زبان زیادہ اچھی ہے، وہ زیادہ اچھے طور پر بول سکیں گے۔ انہوں نے اپنے ساتھ ایک اور آدمی کو لے کر جانے کی گزارش کی تھی، اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں خوف ہو رہا ہے۔ اللہ نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ میں ہوں اور تمہاری باتوں کو سن رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تھے۔ بتانے یہ چاہتا ہوں اتنے بڑے کر و فر کا بادشاہ تھا، لیکن اس کے کر و فر نے اور اس کی حکومت و طاقت نے، اس کی بادشاہت نے اس کو نہیں بچایا اور وہ غرق کر دیا گیا، اور ساری دنیا کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ناکامی کو آشکارا فرما دیا۔ معلوم ہوا کہ یہ چیزیں کامیابی کی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بچ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو ماننے والے اللہ کی نگاہ میں کامیاب ہو گئے، اور کامیاب ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر رکھا۔ اگر وہ مکمل طور پر کامیابی چاہتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہر بات کو قبول کر لیتے، اللہ ان کو دنیا کے اندر اور زیادہ مقام عطا فرما دیتا، لیکن ان لوگوں نے اتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت قاہرہ کو دیکھنے کے باوجود بہت سارے مقامات پر اللہ کی باتوں کو جھٹلایا، اللہ کی باتوں کو ٹھکرایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کھلواڑ کیا، بہت سارے پیغمبروں کو جھٹلایا، بہت سارے پیغمبروں کو قتل کیا، یعنی بنی اسرائیلی لوگوں نے، اس کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے۔ اگر وہ مکمل اطاعت کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہت ہی بلند ترین مقام پر پہنچا دیتا۔ تو بتانا یہ ہے کہ اصل کامیابی وہ ایمان کے اندر ہے۔ اس لیے ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے جو ایمان عطا کیا، اس ایمان کی ہمیں قدر پہچاننی چاہیے۔ اللہ نے بغیر مانگے ہم کو عطا کر دیا۔ اگر اللہ اس کے اوپر ہم سے مطالبہ کرتے کہ میں تم کو ایمان دوں گا لیکن تمہیں یہ کرنا ہوگا، تو پھر ذرا سوچئے کہ ہم کس قدر اس میں کامیاب ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے ایمان عطا فرمایا، اس کا ہم کو شکریہ بھی ادا کرنا ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ اس کو باقی رکھنے کی فکر کرنا چاہیے، اس کو بڑھانے کی فکر کرنا چاہیے۔ ایمان کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو اور اللہ کے نبی کی باتوں کو جو غیب میں ہو اور ہماری عقل میں آئیں کہ نہ آئیں اور ہم کو دکھائی دیں کہ نہ دیں، جو کچھ کے اوپر سے اللہ کی طرف سے بات آئے اس کو بلا چیو چرا تسلیم کر لیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم کو دکھائی دے تو ہم مانیں گے، بعض لوگ کہتے ہیں ہماری عقل میں آئے تو مانیں گے۔ تیری عقل تو بہت چھوٹی ہے، تیرے احساسات تو بہت کمزور ہیں، تیرے احساسات تو اتنے کہ یہاں سے سن رہا ہے لیکن ذرا آگے چلا جائے تو سنائی نہیں دے گا، یہاں سے تو دیکھ رہا ہے، ذرا آگے بڑھ جائے گا آگے کی چیزیں نگاہ میں نہیں آ سکیں گی۔ تیری نگاہ محدود ہے، تیری عقل محدود ہے، تیرے احساسات محدود ہے، تیرا قلب بھی محدود ہے، اس کے احساسات بھی محدود ہے۔ اتنے محدود احساسات کے ساتھ، اتنے محدود شعور کے ساتھ، اتنی محدود طاقتوں کے ساتھ تو وہ چیزیں کیسے دیکھ سکتا ہے جو اللہ نے ورا الورا میں رکھی ہوئی؟ یہ آخرت کی باتیں، یہ آسمان کی باتیں، یہ اللہ کی باتیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، اللہ کے فرشتوں کی باتیں، ظاہر بات ہے کہ یہ باتیں ہماری عقل میں یہاں بیٹھے بیٹھے آ جائے اور ہم کو دکھائی دینے لگے، ہم کو سنائی دینے لگے، یہ بات ہو نہیں سکتی۔ اس لیے اللہ کے پیغمبروں کو بھیجا گیا کہ تم جاؤ اور بتاؤ میرے بندوں کو، یہ ہے بات ماننے کی، اللہ موجود ہے، اللہ ایک ہے، جنت موجود ہے اور دوزخ موجود ہے، اس کے اندر یہ عذابات ہے، اس کے اندر یہ ثوابات ہے، اس کے اندر یہ نعمتیں موجود ہے، جہنم کے اندر یہ عذابات موجود ہے۔ ان چیزوں کو میرے بندوں کو بتا دو اور تمہاری صداقت اور تمہاری حقانیت کی دلیل ہم دنیا میں قائم کر دیں گے، اس کے بعد تم کو ماننے والا ایمان والا ہوگا اور تم کو نہ ماننے والا کافر ہوگا۔ لہذا ہمیں ایمان لانا چاہیے، ایمان اللہ نے خود عطا کر دیا ہے، اب ہمارا کام ہے ایمان کو بڑھانا، ایمان کے اندر تقویت لانا،
ایمان کو مضبوط کرنا، لیکن ایمان مضبوط کب ہوتا ہے؟ یوں ہی چھوڑ دینے سے نہیں ہوتا، کاروبار میں لگ جانے سے نہیں ہوتا، دنیا کے دھندوں میں پڑے رہنے سے نہیں ہوتا، ادھر ادھر گھومنے اور پھرنے سے نہیں ہوتا، وہ قرآن پڑھنے سے ہوتا ہے، حدیث سمجھنے سے ہوتا ہے، اہل اللہ کی مجلسوں میں بیٹھنے سے ہوتا ہے، نیک لوگوں کی صحبت سے ہوتا ہے، دینی حلقوں میں آنے سے ہوتا ہے، دعوت و تبلیغ کی محنت کے ساتھ جڑنے سے بھی ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں ہیں جو ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے، اکابرین نے ان چیزوں کو جاری کیا ہے۔ اگر یہ تحریکات نہ ہو، مدارس کی تحریک، مشائخ کی تحریک اور اہل اللہ کی مجلسوں کی تحریک، یہ دعوت و تبلیغ کی محنت کی یہ تحریکیں نہ ہو، انسان کے اندر صرف یہ ہو کاروبار کو جانا، دنیا کے دھندوں میں چلے جانا، بیوی اور بچوں میں پڑے رہنا، کھا لینا وہ کما لینا، کما لینا وہ کھا لینا۔ جیسے کسی نے کسی سے پوچھا تھا، بھئی تم کھاتے ہو کیوں؟ اس نے کہا کمانے کے لیے کھاتا ہوں۔ اچھا اس سے پوچھا گیا کہ اچھا کماتے کیوں ہو؟ اس نے کہا کھانے کے لیے کماتا ہو، یعنی کھاتا ہے کمانے کے لیے، کماتا ہے کھانے کے لیے، اس کے علاوہ کوئی اس کا مصرف نہیں ہے زندگی کا۔ لیکن ایک مومن بندہ جب اس سے پوچھا جاتا ہے تو کماتا کیوں ہے؟ کہتا اللہ کے لیے۔ اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تو کھاتا کیوں ہے؟ وہ کہتا اللہ کے لیے۔ اس سے پوچھا جاتا ہے تو بازار میں جاتا ہے کیوں؟ وہ کہتا اللہ کے لیے۔ اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تو بیوی کے پاس کیوں جاتا ہے؟ وہ کہتا اللہ کے لیے۔ اس سے پوچھا جاتا ہے بچوں کو کیوں رکھا ہوا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے لیے۔ اس کا جینا و مرنا سب اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اس کی بات ایسی ہوتی ہے جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ میرا جینا بھی، میرا مرنا بھی، میری نماز بھی، میری قربانی بھی، یا میرا حج بھی، یہ سب کا سب جو ہوتا ہے اللہ کے لیے ہے۔ میرا جینا بھی اللہ کے لیے ہے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے۔ اسی طرح ہم کو چاہیے ہم جو کچھ کرے وہ اللہ کے لیے کرے۔ ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے مختلف دینی تحریکات سے، مختلف دینی جو ہے حلقوں سے جڑے رہنا اور اس میں آنا وہ جانا اور بیٹھنا اور سننا اور اس کے مطابق عمل کرتے رہنا، اس کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ ایک آدمی ایمان لاتا ہے، مانتا ہے، اللہ کو مانتا ہوں، رسول کو مانتا ہوں، آخرت کو مانتا ہوں، تقدیر کو مانتا ہوں، قرآن کو مانتا ہوں، فرشتوں کو مانتا ہوں، سب مانتا ہوں، لیکن کبھی وہ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، دینی لوگوں سے تعلق نہیں رکھتا، علماء سے محبت نہیں رکھتا، عقیدت نہیں رکھتا، ان کی مجلسوں میں آتا اور جاتا نہیں، بیٹھتا اور سنتا نہیں، تو اس کے ایمان کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے ایک چیز ہے، وہ چیز مثال کے طور پر ایک درخت ہے، درخت اگ گیا لیکن بس اگا ہوا ہے، نہ اس کے اندر پھل آتا ہے، نہ اس کے اندر شاخیں پھوٹتی ہیں، نہ اس کے اندر پتے آتے ہیں، نہ اس کے اندر پھول دکھائی دیتا ہے، بس ایک ڈھانچہ سا کھڑا ہوا۔ وہ درخت ہمیں اور آپ کو اچھا لگتا ہے؟ جس درخت میں صرف کاڑیاں نظر آنے لگے، جھاڑیاں نظر آنے لگے، جس کے اندر کوئی چیز جو ہے خوبصورت نہ نظر آئے، اس کے اندر ہم کو دکھائی دے رہا ہے کہ یہاں سے وہاں تک تو درخت ہے، لیکن اس درخت کا حال یہ ہے اس میں ایک پتا نام کو موجود نہیں، اس کے اندر ایک پھل اور ایک پھول موجود نہیں ہے۔ جیسے کہ یہ درخت، اس مومن کی مثال بھی ایسی ہے، اس کے اندر پھل اور پھول نام کی کوئی چیز موجود نہیں۔ بھائیو، اپنے ایمانوں کو مضبوط کرنا ہے، اپنے ایمانوں کے اندر پھل و پھول لانا ہے۔ ایمان کا پھل کیا ہے؟ ایمان کا پھول کیا ہے؟ جب ایمان تر و تازہ رہتا ہے اور پھلتا اور پھولتا رہتا ہے تو اس کے اندر بھی پھل و پھول ظاہر ہوتے ہیں۔ وہ پھل و پھول کیا ہے؟ وہ پھل و پھول مثال کے طور پر یہ ہے، اسے اللہ کی معرفت نصیب ہوگی، اسے اللہ کی محبت ملے گی، اسے اللہ کی محبت کی چاشنی ملے گی، اور اس کو دیکھو تو اس کو نمازوں میں مزہ اور لذت آنے لگے گا، اس کے ذکر کے اندر بھی ایک کیفیت اس کے پاس موجود ہوگی، وہ سجدہ کرے گا تو سجدے کی حالت کچھ اور ہوگی، وہ اللہ کے نام لے گا تو اس کے اللہ کے نام لینے کی کیفیت کچھ اور ہوگی، اس لیے کہ ایمان تر و تازہ ہے، اس کے اندر یہ پھل و پھول لگ رہے۔ اور جس آدمی کے اندر کچھ ہے نہیں، اب وہ نماز پڑھے تو بھی مزہ نہیں آتا،
روزہ رکھے تو بھی مزہ نہیں آتا، ذکر کرتا ہے تو بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ پہاڑ زبان پر رکھ لیا ہے۔ بھائیو یہ اس لیے ہے کہ ابھی اس کا ایمان تر و تازہ نہیں ہوا، اس ایمان کو تر و تازہ کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت مولانا حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ تشریف لے گئے تھے مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی کی خدمت میں۔ وہ اس زمانے کے بہت بڑے بزرگ اور اللہ والے تھے، نقش بندی سلسلے سے ان کا تعلق تھا، ان کی خدمت میں گئے اور اس وقت میں حکیم الامت تھانوی بالکل نوجوان تھے اور 25 سال ان کی عمر تھی۔ ملنے کے لیے گئے، حضرت فضل رحمان گنج مراد آبادی نے فرمایا بیٹا میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے تم سے کہتا ہوں۔ اس کے بعد میں کہا دیکھو جب میں نماز پڑھتا ہوں اور نماز پڑھتے پڑھتے رکوع کرتا ہوں، سجدے میں جاتا ہوں تو ایسا لگتا ہے اللہ نے گود میں اٹھا کے پیار کر لیا ہے۔ ذرا اندازہ کرو اس مزے کا، اس لذت کا، اس کیفیت کا کہ ان کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی۔ جیسے ایک ماں اپنے بچے کو اٹھا لے اور سینے سے لگا لے، وہ پیار کر لے تو جو سکون اس بچے کو معلوم ہوتا ہے، وہ کہنا چاہتے ہیں ایسے ہی سکون مجھے نماز کے اندر ملتا ہے، سجدے کے اندر ملتا ہے۔ یہ کب ملتا ہے؟ جب ہم اپنے ایمان کو تر و تازہ کریں گے۔ اللہ یہاں پر کہہ رہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بچنے والے وہ کامیاب ہونے والے وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان ناقص مراد نہیں ہے، ایمان کامل مراد ہے۔ علماء نے یہ اصول لکھا ہے کہ جہاں بھی کہیں تعریف کے اندر کسی بات کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں فرد کامل مراد ہوتا ہے، ادنا مراد نہیں ہوتا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، اگر آپ نے کہا بھائی ہمارے ہاں ایک بہت بڑے مالدار آدمی ہے، ایک مالدار صاحب ہے، اب یہ جب آپ کہتے ہیں کسی کی مالداری کی تعریف تو وہاں وہ آدمی مراد نہیں ہوتا جس کے پاس میں 100 روپے 200 روپے ہوں۔ 100-200 بھی مال ہی تو ہے نا، مال نہیں تو نہیں بول سکتے آپ، مال تو وہ بھی ہے، ایک پیسہ ہے تو وہ بھی ہے۔ بلکہ اس سے آگے میں کہوں اگر وہ لنگوٹ پہنا ہو اس کے پاس کچھ نہ ہو، وہ لنگوٹ بھی مال ہی ہے۔ جو اس کے پاس لنگوٹ ہے نا وہ بھی مال ہے کہ نہیں ہے؟ مال تو وہ بھی ہے، اس لیے کہ پیسے دے کے خریدا ہے۔ اب اس کو ہی کہہ لے کہ ہمارے ہاں ایک مالدار ہے، اس نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں جناب ذرا دکھائیے، اس لنگوٹیا یار کو لے جا کے دکھا دیا آپ نے، یہ ہے مالدار۔ وہ کہے گا ارے اس کو مالدار کہتے ہیں، آپ نے کہا ہاں دیکھیے مال تو ہے، لنگوٹ مال نہیں تو اور کیا ہے، یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ آپ کہیں گے یہ غلط، کیوں؟ اس لیے کہ مالدار کی جب آپ تعریف کریں گے تو اس کے بارے میں آپ بتائیں گے جس کے پاس میں لاکھوں ہو، جس کے پاس میں کروڑوں ہو، جس کے پاس میں اربوں خربوں ہو، اس کو کہا جائے گا یہ ہے مالدار۔ ورنہ 100 روپے 200 روپے 50 روپے 60 روپے مال تو وہ بھی ہے، لیکن تعریف کے موقع پر اس کا ذکر نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بچنے والے لوگ، کامیاب ہونے والے لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ اب آپ نے کہہ لیا ہمارے جیسے ایمان والے نہیں، ہمارے جیسے نہیں، آپ یہاں پر سوچیں یہ ایسے ایمان والے ہیں جیسے کہ ابو بکر صدیق ایمان والے تھے، جیسے کہ عمر بن خطاب ایمان والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ایمان کو چاہتے ہیں، پکا ایمان ہو، مضبوط ایمان ہو۔ یہاں پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ ایمان والے تو ہیں لیکن اس کو بڑھانا ہے، اس کو اور مضبوط کرنا ہے، اس کے اندر اور جنا پیدا کرنا ہے، اس کے لیے اس کے اندر طاقت پیدا کرنا ہے اور ایسے ایمان بنانے کی کوشش کرنا ہے جیسے صحابہ والا ایمان ہے، جیسے اولیاء اللہ والا ایمان ہے۔ ایسے ایمان کو بنانے کی مضبوط فکر و کوشش یہ ہم سب حضرات علماء اکابر جو ہمارے تھے ان کی ہم محنت کو دیکھ رہے ہیں۔ اسی محنت کے لیے آپ کو بھی یہاں پر جمع کیا جا رہا ہے۔ اس محنت میں آپ جڑ کر اپنے ایمان کو تر و تازہ کریں گے، ایک بات۔ دوسری بات وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور بچنے والے وہ ہیں جو عمل صالح کرتے، نیک عمل۔ خالی ایمان ہے عمل صالح موجود نہیں ہے، وہ بھی بچنے والا نہیں۔ ایمان ہو بہترین ایمان،
اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس عمل صالح بھی موجود ہو. اگر عمل صالح اس کے پاس موجود نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں وہ بھی کامیابی حاصل کرنے والا نہ ہوگا، گھاٹے و خسارے سے بچنے والا نہ ہوگا. آج مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو ایمان تو رکھتا ہے، اللہ نے بغیر مانگے ان کو ایمان دے دیا، لیکن اس کے باوجود ان کا حال یہ ہے، ان کے پاس نماز نہیں ہے، ان کے پاس روزہ نہیں ہے، ان کے پاس ذکر و تلاوت نہیں ہے، ان کے پاس اچھے اعمال نہیں ہے، حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، اور اسی طریقے پر مختلف اعمال کے اندر بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے. ایمان تو لے لیا وہ بھی ناقص، اور اس کے اوپر صبر کیے بیٹھے رہے اس ایمان کو بنانے کی اور اس کے اندر جلا بخشنے کی اور اس کے ساتھ عمل صالح اپنے اندر لانے کی کوئی فکر و جد و جہد نہیں ہوتی. اس لیے بھائیو، ایک بات یہ ہے کہ ایمان کے بعد ہم اپنے آپ کو عمل صالح سے آراستہ پیراستہ کریں. عمل صالح کی تفسیر میں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، عمل صالح کی دو شرطیں، اس کو غور سے سن لیجئے، ہر آدمی کی ضرورت. فرمایا کہ عمل صالح کی دو شرطیں ہیں. کسی بھی عمل کے عمل صالح بننے کے لیے دو شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے. وہ دو شرطیں پائی جائیں گی وہ عمل صالح ہوگا. اگر وہ دو شرطیں نہیں پائی جائیں گی یا ان میں سے ایک شرط بھی نہیں پائی جائے گی تو وہ عمل تو ہوگا لیکن عمل فاسد ہوگا، عمل صالح نہیں ہوگا. کیا ہیں دو شرطیں؟ فرمایا کہ ایک شرط یہ ہے کہ ان یکون خالصا للہ، جو عمل ہم کریں وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو، اس کے اندر غیر اللہ کا تصور نہ ہو، اس کے اندر ریاکاری کا مادہ نہ ہو، اس کے اندر شہرت پسندی کا کی نیت نہ ہو، اس کے اندر صرف اور صرف یہ نیت ہو اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. جماعت میں نکلنے سے بھی، دعوت و تبلیغ میں چلنے سے بھی، پڑھنے و پڑھانے سے بھی، اور اسی طرح نماز پڑھنے سے بھی، روزہ رکھنے سے بھی، جو کام بھی ہم کریں ان ہر کام کے اندر ہماری نیت یہ ہونا چاہیے اللہ خوش ہو جائے. ان یکون للہ خالصا، وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو. وہ تب کیا ہوگا؟ عمل صالح ہوگا. دوسری شرط یہ ہے وَأَن يَكُونَ مُوَافِقًا لِلسُّنَّةِ وَالشَّرِيعَةِ، کہ وہ عمل جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت اور شریعت کے مطابق اور موافق ہو. اگر شریعت کے مطابق اور موافق نہیں ہے، سنت کے طریقے پر نہیں ہے، وہ عمل بھی عمل فاسد ہے، عمل صالح نہیں ہو سکتا. معلوم ہوا ایک اخلاص کی ضرورت ہے، دوسرے ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ شریعت و سنت کے قواعد و اصول و طریقے اور علم کے مطابق ہمارا عمل ہو. ہم نماز پڑھیں اس میں اخلاص ہو، ہم روزہ رکھیں اس میں اخلاص ہو، ہم دعوت و تبلیغ میں چلیں اس کے اندر اخلاص ہو، ہم کسی کو نیک بات بتائیں اس کے اندر اخلاص ہو. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے اندر اخلاص ہو تب یہ میرا بولنا عمل صالح ہے، اگر یہ نہیں ہے تو یہ عمل فاسد ہے. دوسری شرط کیا ہے؟ شریعت کے مطابق ہم نماز پڑھیں، شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق. اگر سنت کے خلاف پڑھیں گے تو وہ عمل فاسد ہو جائے گا. شریعت کے قانون کے خلاف کوئی پڑھے گا وہ عمل فاسد ہوگا. مثلا ایک آدمی بڑے اخلاص کے ساتھ میں یہاں پر آیا اور جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے بہت اخلاص کے ساتھ میں کھڑا ہو گیا، قبلہ تو ہے ادھر لیکن یوں رخ کر کے نماز پڑھ رہا، کیا کہیں گے آپ؟ یہ عمل فاسد ہے یا عمل صالح؟ ساری دنیا جانتی ہے عمل فاسد ہے، ادھر کہاں نماز ہو سکتی ہے. شریعت تو کہتی ہے رخ ادھر ہونا چاہیے، رخ ادھر کر کے نماز پڑھا، شریعت کے قانون کے خلاف پڑھ دیا. ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز کے اندر جو ہے صحیح ڈھنگ کے ساتھ میں نماز نہیں پڑھتا. حدیث کے اندر آتا ہے ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اندر آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، ان کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز بے ڈھنگی سی ادا کر رہے ہیں، یعنی اس کے اندر جو ہے تعدیل ارکان کا لحاظ نہیں، ایک رکن کے بعد دوسرے رکن کو جانے میں اطمینان نہیں حاصل کرتے، جھٹ پٹی نماز پڑھ کے چلے جاتے.
سجدہ جلدی جلدی کر لیا، رکوع جلدی سے کر لیا، اٹھ کے جلدی سے کھڑے ہو گئے، جھٹ سے نمازیوں پڑھ لی۔ اس طرح جھٹ پٹی نماز پڑھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس میں آئے اور عرض کیا کہ السلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ گئے نماز پڑھی، پھر آئے، پھر سلام پیش کیا۔ اللہ کے نبی نے دوبارہ وہی کہا صلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تیسری دفعہ نماز پڑھی، پھر آئے سلام پیش کیا۔ اللہ کے نبی کا جواب وہی تھا صلی فإنک لم تصلی، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے، جاؤ نماز پڑھو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس سے زیادہ اچھا مجھے پڑھنا نہیں آتا، آپ مجھے بتائیے کیسے پڑھوں۔ تب اللہ کے نبی کھڑے ہوئے اور ان کو پورا نماز کا طریقہ بتایا اور کہا یہ ہے نماز پڑھنے کا طریقہ۔ اس سے معلوم ہوا شریعت کے مطابق نماز پڑھنا۔ اس لیے جب آپ جماعتوں میں آئیں تب بھی، جماعتوں سے جائیں اپنے گھروں کو تو تب بھی تمام اپنے اعمال کو شریعت کے مطابق کرنے کی کوشش میں لگے رہے، معلومات حاصل کرتے رہے۔ میری اس بات سے دو باتوں کی ضرورت کا آپ کو احساس ہو رہا ہوگا، میں سمجھتا ہوں ہونا بھی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ حضرت حسن بصری کی جو بات عرض کی گئی، انہوں نے کہا کہ جو عمل بھی کرے اس میں اخلاص ہونا ضروری ہے، دوسری یہ ہے کہ وہ جو کام بھی ہم کریں وہ شریعت کے عین مطابق کرنا ضروری ہے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی ہمیں اخلاص پیدا کرنے اور اپنے قلب کو ایسی باتوں سے آراستہ پیراستہ کرنے جن کو اعمال قلبیہ کہتے ہیں، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم مشائخ کی خدمت میں جا کر ان سے اس کو حاصل کریں۔ مشائخ کے پاس کیا ہوتا ہے؟ اخلاص کی تعلیم ہوتی ہے، خوف الہی کی تعلیم ہوتی ہے، تقوی و طہارت کی تعلیم ہوتی ہے، اپنے دلوں کو پاک صاف کرنے کی تعلیم ہوتی ہے، ریاکاری کو نکالنے کی تعلیم ہوتی ہے، شہرت پسندی کو نکالنے کی تعلیم ہوتی ہے۔ ان کے ہاں اس بات کے اوپر زور دیا جاتا ہے کہ تم اپنے دلوں کی صفائی کرو اور تزکیہ کرو، دلوں کو پاک و صاف کر کے اس طرح اپنے آپ کو بناؤ کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو سوائے اللہ کے تمہاری نگاہ میں کوئی نہ ہو۔ یہ جذبہ، یہ خیال، یہ تصور، یہ ہمارے جذبات ہو، اس طرح ہم پکے بن کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو۔ معلوم ہوا کہ ایسے لوگوں سے بھی ہم کو رابطہ کر کے اپنے قلوب کی اصلاح کی فکر کرنا چاہیے۔ دوسری بات میں نے عرض کی تھی حسن بصری کے قول میں کہ انہوں نے کہا شریعت کے مطابق عمل ہونا ضروری ہے، اگر شریعت کے مطابق عمل نہ ہوگا سب کچھ کر کر بھی ناکام ہو جائے۔ صلی فإنک لم تصلی، اللہ کے نبی کہتے جاؤ نماز پھر پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ اسی طرح کوئی روزہ بغیر طریقہ نبوی کا رکھتا ہے، وہ روزہ کیا روزہ، وہ نماز کیا نماز، وہ ذکر کیا ذکر، وہ تلاوت کیا تلاوت، یہ کوئی اور عمل ہم کرے شریعت کے مطابق نہ ہو، شریعت کے مطابق نہ ہونے پر وہ کل عدم یا نہیں تو کم از کم ناقص تو ضرور ہو جائے۔ لہذا ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ شریعت کے قوانین و اصول و طریقے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو معلوم کرنے کے لیے مدارس سے رابطہ پیدا کرے، علماء سے رابطہ پیدا کرے، مکاتب سے رابطہ پیدا کرے۔ جب آپ یہاں پر آئیں 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے یا اور چلنے میں چلے جائیں اور پھر واپس تشریف لائے، یہاں پر ایک جذبہ آپ کے اندر پیدا کیا جاتا ہے۔ جذبہ یہ پیدا کیا جاتا ہے جو اب پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تمہارے اعمال کو مضبوط کرو، تمہارے ایمان کو مضبوط کرو، عمل کو عمل صالح بنانے کی فکر کرو۔ یہ فکریں پیدا کی جاتی ہیں جماعت میں نکلنے سے، چلوں میں نکلنے سے، اس تحریک سے جڑنے سے، لیکن یہاں سے جب اپنے گھر کو واپس جائے اس کو سرد کر کے نہیں جانا ہے بلکہ اس جذبے کو اور گرم کر کے جانا ہے۔ گرم کر کے جب آپ جائیں گے، جانے کے بعد علماء سے تعلق پیدا کریں گے، مدارس سے رابطہ پیدا کریں گے، مشائخ سے رابطہ پیدا کریں گے، اپنے علاقوں میں جا کر ان سے رابطہ پیدا کریں گے، ان کی عظمت بھی کریں گے، ان سے محبت بھی رکھیں گے، ان سے تعلق بھی رکھیں گے، ان کی جوتیاں بھی سیدھی کریں گے، مدارس سے رابطہ پیدا کریں گے، اس کی اہمیت کو جانیں گے۔ یہ مدارس والے کیا کر رہے ہیں؟ یہ کر یہ رہے ہیں کہ جو مخلوق یہاں آ کر جذبہ لے کے جائے گی، وہاں جانے کے بعد ان سے رابطہ پیدا کر کے شریعت کا پورا علم آپ کو دیں گے۔
نماز سکھائیں گے, روزہ سکھائیں گے, طریقے عبادت سکھائیں گے اور اللہ کے تعلق کو سکھائیں گے. یہ ساری باتیں وہاں سیکھی جائیں گی اور اس کے اندر مضبوطی آئے گی. اس طرح ہمارا یہ عمل صرف یہاں آ کے ختم نہیں ہوتا. حضرت مولانا شاہ محمد الیاس صاحب کانلوی نور اللہ مرقدہ, ان کے ملفوظات موجود ہیں. ان کے ملفوظات میں سے ایک ملفوظ یہ ہے, حضرت نے فرمایا ہماری اس چلت پھرت سے مقصود یہ ہے, یہ ہماری چلت پھرت دین کا الف با تا ہے. یہی الفاظ ہیں. فرمایا کہ دین کی ہماری چلت پھرت دین کا الف با تا ہے اور ہمارا مقصود یہ ہے کہ جمیع ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم تک لوگوں کو پہنچائے, یعنی پورا دین لوگوں کو پہنچائے. اس پورے دین کو پہنچانے کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے لوگوں کو نکالے اور مدارس کو پہنچائے, یہاں سے لوگوں کو نکالے مشائخ کی خانقاہوں میں پہنچائے. ہماری اس تحریک سے ہمارا مقصود یہ ہے کہ علماء کے لیے طلبہ ہو اور علماء کے لیے طلبہ دستیاب ہو اور مشائخ کے لیے مریدین کا حلقہ تیار ہو. معلوم ہوا کہ ان کا مقصود یہ ہے کہ ہم یہاں آنے کے بعد اس سلسلے کو ختم نہیں کریں گے بلکہ اس جذبے کو اور گرم کریں گے اور جانے کے بعد دین کے حلقوں سے وابستہ رہیں گے, اپنے دین کو مضبوط کرتے رہیں گے, عمل کو عمل صالح بناتے رہیں گے. میں نے اس تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے تھوڑا سا اشارہ اس طرف دے دیا کہ اشارہ اس سے نکلتا ہے. اگلی دو باتیں اختصار کے ساتھ میں پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ایمان کے بعد, عمل صالح کے بعد وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. کامیاب وہ بھی نہیں جو ایمان و عمل کر کے بیٹھے رہے, بلکہ اس کے بعد ایک ذمہ داری ان کی اور ہے. وہ ذمہ داری ان کی یہ ہے جو حق کا پیغام ان کے پاس موجود ہے وہ حق کا پیغام دوسروں کو بھی دے, دوسروں تک پہنچائے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, دوسروں کو حق کی وصیت کرے, اس کی نصیحت کرے, دوسروں کو اس کا سبق پڑھائے. ہم نے نماز پڑھی ان کو بھی سمجھاؤ, ہم نے ایمان قبول کیا ان کو بھی ایمان کی بات بتاؤ, ان کو بھی ایمان کا پھل بتاؤ, ثمرہ بتاؤ. یہ حق جو ہمارے پاس موجود ہے یہ حق ہمارے پاس دبا نہ رہ جائے, کہیں یوں ہی اٹھا کے ہم رکھ نہ ڈالیں, بلکہ اس ایمان و عمل کی جائے نعمتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی جد و جہد اور محنت بھی کرے. یہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, اور اس کے بعد میں ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. یہ اسی کے ساتھ میں لگا ہوا ہے. تواصوا بالصبر کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی حق کے راستے پر چلے گا اسے صبر کے مراحل بھی پیش آئیں گے, اور کہیں نہ کہیں گاڑی اٹکتی لٹکتی نظر آئے گی, کہیں نہ کہیں رکاوٹیں پیدا ہوں گی, کوئی گالیاں بھی دے گا, کوئی الٹی سیدھی بات بھی کہے گا. ایسے موقع پر ہمیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا. اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد, اللہ کے دین کی دعوت پیش کرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ کچھ گالیاں کھانی پڑے, کچھ رکاوٹیں ہمارے سامنے آئے. ایسے موقع پر صبر کا دامن نہیں چھوڑنا بلکہ ہمیں صبر کے ساتھ برداشت کرتے ہوئے اللہ کے دین کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش میں لگے رہنا ہے. یہ ہے اس کا مطلب وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. جب اللہ کہہ رہے تم کو خود ایک دوسرے کو صبر کی تعلیم دینا ہے, اسی سے یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہماری طرف سے کوئی بات کسی کے لیے ایسی نہیں ہو سکتی کہ وہ صبر کرے اور ہم ظالم بن جائے. سمجھ میں آیا نا نقطہ؟ اللہ تو کہہ رہے نیک لوگ وہ ہوتے ہیں, کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہ خود دین پر چلتے ہیں, دوسروں کو دین پر چلنے کی وصیت کرتے ہیں, اسی کے ساتھ یہ نصیحت بھی کرتے ہیں بھائی صبر کرو صبر کرو. صبر کی تعلیم دینے والا خود نعوذ باللہ یہ کیسے کر سکتا ہے کہ کوئی ظلم کر ڈالے, کوئی گالی دے ڈالے, کوئی بری بات کسی کو کہہ ڈالے, کوئی مار ڈالے, کوئی ایسی بات کہہ ڈالے. ہماری طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. ہماری طرف سے تو صبر ہی صبر. گالی دینے والے کو بھی دعائیں, بات کہنے والے کو بھی کوئی الٹا جواب نہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا,
اللہ کے نیک بندے وہ ہوا کرتے ہیں کہ گالی دینے والا گالی دیتا ہے، کوئی جاہل جہالت کی بات کہتا ہے، لیکن یہ سلامتی کی بات سے اس کا جواب دیتے ہیں، گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے، اور اینٹ کا جواب اینٹ و پتھر سے نہیں دیا کرتے، وہ صبر کا دامن تھامے رہتے ہیں، وہ لوگوں کو حق کی بات بتاتے رہتے ہیں، لوگوں کو وصیت صبر کی بھی کرتے رہتے ہیں، وہ خود غلط راہ پہ نہیں جایا کرتے، وہ کسی کو مارتے نہیں، وہ کسی کو گالی نہیں دیتے، وہ کسی کے خلاف تہمت نہیں دھرتے، وہ کسی کے خلاف الٹی سیدھی بکواس نہیں کرتے، یہ ان کا وتیرہ و طریقہ ہوتا ہے۔ بھائیو، اللہ نے کہا جو یہ 4 کام کرتے ہیں وہی دراصل کامیاب ہے، اور جو یہ نہیں کرتے وہ کچھ بھی ہو، ساری تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے، وہ سب کے سب ناکام ہی ناکام انسان ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو بھی، اور امت مسلمہ کے تمام افراد کو اس کے اوپر عمل کی توفیق بخشے، اور ہم سب کو کامیابی کے اس معیار پر پورا اترنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔